جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، اس وقت آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ اور پاکستان کے حوالے سے بڑے ڈپلومیٹک ان کی کوششیں مطلب ہے اس پہ آن ریکارڈ بھی جا رہی ہیں، آف ریکارڈ بھی جا رہی ہیں، ڈپلومیٹک مووز بھی ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ DGIS ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، وہ ہیں جنرل فیض صاحب ہیں، تو وہ گئے تھے سعودی عربیہ کے دورے پہ بھی گئے تھے اور اس کے بعد واپس بھی آ چکے ہیں۔ جو ہماری اطلاع ہے کہ ہی از بیک ٹو پاکستان، اور ان کی وہاں پہ کچھ ان کی آرمی کے جو لوگ تھے، سعودی آرمی کمانڈ تھی، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ جو اہم ملاقات ان کی ہوئی ہے، خالد صاحب جو ہیں ان کے پرنس جو ہیں محمد بن سلمان جو ہیں کراؤن پرنس ہیں، تو ان کے جو بھائی ہیں یہ خالد صاحب، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور جو میرا خیال خبر بن رہی ہے یا سامنے سٹوری آ رہی ہے کہ ہم تو ایکسپیکٹ کیے بیٹھے تھے کہ ان کی ملاقات جو ہے شہزادہ ان سے ہوگی، MBS سے، جن کو MBS کیسے ہیں اس میں محمد بن سلمان کہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوگی۔ ان کی تو خیر وہ کہہ رہے ہیں طبیعت ویسے ٹھیک نہیں ہے، یہ جو بادشاہ سلامت ہیں یہ سلمان صاحب جو ہیں ان کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے MBS جو ہیں وہ ان کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جو اب تک ہماری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے ڈپلومیٹک سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ملاقات ان سے نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا ہے، جو ان کا میرا خیال ہے اگر ڈیفنس کے معاملات سارے وغیرہ دیکھتے بھی ہیں، ان کو کہا ہے۔ عامر صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا آپ کے پاس کچھ ہیں کہ ڈیفیوز ہو گیا سچویشن، بات چیت یا نارملسی آ گئی ہے، یا ابھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایریٹینٹس باقی ہیں اور یہ معاملہ اتنا جلدی سیٹل ہونے والا نہیں ہے؟ کلاس صاحب، یہ جو سعودی عربیہ سے اطلاعیں آئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وقتی طور پہ حالات ڈیفیوز ہو گئے ہیں۔ اچھا، ہو گئے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات مزید خراب ہونے سے رک گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حالات پہلی والی سطح پہ آ گئے ہیں یا بہتر ہو گئے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ سعودی عربیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیونکہ مونارکی ہے، پھر وہاں پہ شخصیت کے ارد گرد اور خاص طور محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ارد گرد پوری سعودی عربیہ کی پالیٹکس اور پاور کے پالیٹکس جو ہے نا گھومتی ہے۔ اور شاہ سلمان کیونکہ بیمار بھی ہیں تو ورچولی کنگ اس وقت وہی ہیں، کراؤن پرنس ہونے کے علاوہ ورچوئل کنگ وہی ہیں، تو MBS ہیں بالکل۔ تو ان کے ہاں سمبلزم میٹر کرتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جب وہ محمد بن سلمان آئے تھے تو عمران خان نے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے نا ان کی گاڑی خود ڈرائیو کی تھی، تو جب یہاں سے عمران خان وہاں جاتے تھے تو انہوں نے بھی اس طرح کی ہی ریسیپروسٹی کی تھی، مگر اس دفعہ وہ گرم جوشی نہیں آئی۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیانات کا، اور وہ ایک بیان نہیں تھا یہ والا، اس سے پہلے بھی وہ تسلسل دیکھ رہے تھے کہ ہمارا ایران اور ٹرکی کی طرف شاید جھکاؤ ہو رہا ہے۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سعودی عربیہ کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے، ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ سو یہ گلہ شکوے کا سلسلہ 5-7 ماہ سے چل رہا تھا۔ اس کی کلمینیشن جو ہے شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد ہوئی۔ یہ جو پیسے روکے گئے تھے یہ 5 ماہ پہلے روکے گئے تھے۔ تو ابھی ڈیفیوز ہو گیا ہے کہ حالات مزید خراب نہیں ہو رہے، مگر یہ اٹ ول ٹیک اے وائل، وہ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا وقت گزرے گا۔ جو ہے 2 چیزیں وہاں پہ نہیں ہوئیں جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ٹھیک ہے شاہ سلمان بیمار ہیں اور محمد بن سلطان ان کو اٹینڈ کر رہے تھے اور ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات ضرور ہوئی ہے، یا وہ دیکھ رہے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملات کو دیکھا، مگر پاکستان آرمی چیف جنرل باجوہ کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ DGIS سے بھی تھی تو وہ خود نہیں ملے۔ یہ نارملی سعودی عربیہ جب اپنا جسچر دینا چاہتے ہیں تو پروٹوکول توڑ کے جو ہے اس طرح کے جسچر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیماری کا عذر تھا مگر بہرحال ملاقات نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ نہیں ہوا کہ اس ملاقات کے ساتھ ہی، ورنہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک پیکیج دے دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے یہ پیسے جو ہم لے رہے تھے، اگر اس سے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بحال کر دیے، نہ صرف بحال کر دیا، آپ کی ڈیفرڈ پیمنٹ بھی رکی بھی دوبارہ ریویو کر دی، بلکہ مزید بھی یہ آپ کو دے دیا۔ ایسی کوئی اناؤنسمنٹ فائنینشیل بھی نہیں ہوئی، کوئی ٹریڈ ورکرز کے حوالے سے، حالانکہ وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیونکہ آرمی کے چیف ہیں تو ملٹری ٹو ملٹری ہوا ہے، مگر بہرحال سب کو پتہ تھا کہ وہ یہ سفارتی معاملات بھی طے کرنے گئے ہیں۔ سو لیٹ سے کہ یہ فی الحال جو ہے مزید خراب ہونے سے تعلقات رک گئے ہیں۔
عامر جو میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہمارے لیے میرا خیال ہے پاکستان ڈپلومیٹک باتیں ہیں، اس لیے بڑی سنجیدہ طریقے سے ہم بھی کہنا چاہتے ہیں، کوئی بہت زیادہ اس کو سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ چیزیں جو سامنے ہیں آبویس ہیں کہ پکچرز جو ہیں انہوں نے وہ جو خالد صاحب جو ہیں ان کے بھائی ہیں وہ نائب جو ہیں ڈیفنس منسٹر بھی ہیں اب اس میں جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ پہلے انہوں نے 3-4 گھنٹے جو MBS جو ہیں شہزادہ محمد جو ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ویڈیو کانفرنس پہ ساری بات چیت کی ہے کہ پاکستان سے آرمی چیف آ رہے ہیں، DGISI آ رہے ہیں، ایک وولٹائل سچویشن بنی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تمام پاورز جو بتا رہے ہیں کچھ ڈپلومیٹکس رہے وہ پاورز انہوں نے اپنے بھائی کو دے دی تھی کہ آپ نے ان ایشو سے بات کرنی ہے، آپ کو اتھرائزڈ ہے، آپ میرے بیاف پہ آپ بات کر لیں. وہ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہوا ہوگا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں میرے. ایک تو یہ ہے جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کوئی جوائنٹ کوئی ڈیکلریشن نہیں آیا جس کی ہم توقع کر رہے تھے کہ ایک آنا چاہیے تھا. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ کیا یہ پوری سچویشن ڈیفیوز ہو گئی ہے. اگر ہو گئی ہے تو اس کے بعد سعودی فارن آفس یا سعودی جو ڈیفینس منسٹری اور پاکستان کا کوئی جوائنٹ ڈیکلریشن آنا چاہیے. یا اب ہم دیکھیں کہ ISPR وغیرہ یہاں سے کوئی دیتا ہے، وہ ویسے یوزلی بڑا ویل کرافٹڈ ہوتا ہے دونوں ملکوں کا. پہلے کل بھی انہوں نے ایشو کیا تھا. ایک تو یہ میرا خیال ہے جوائنٹ ڈیکلریشن کا نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں، ساری چیزیں طے نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہونی چاہیے، دین وی ول سی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید فالو اپ کے طور پر ایک اور وزٹ بھی شاید جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا کوئی مہینے ڈیڑھ تک وہ بھی شاید سعودی عرب میں کریں. دوسری جو میرا خیال ہے جسچر کی جو بات کی ہے، جوائنٹ ڈکلیریشن کئی دفعہ یہ کیونکہ ڈیفینس ٹو ڈیفینس ہے کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا، مگر کیونکہ ان یوزول سچویشن تھی اس کے اندر ایک ان کی طرف سے اگر کمیونیکے یا کوئی پریس ریلیز آ جاتی سعودی عربیہ کے بڑے اچھے تعلقات، اس سے تھوڑا سا بہتری کی طرف حالات ہوتے ہیں. ہمیں بھی تھوڑی سچویشن سمجھنے میں اب تو ہم وہی اپنے ذرائع پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں نا کہ کون سے ایشوز سے ہمیں پتہ ہے کون سے ایشو تھے، انہوں نے کیا کہا ہوگا، ہم نے کیا کہا ہوگا، اپنی طرف سے اسیسمنٹ دے رہے ہیں یا ہم کچھ 2-4 خبریں بھی شیئر کر رہے ہیں. دوسرا جیسے آپ نے کہا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا مطلب MBS اس کا شہزادہ محمد کا نہ ملاقات کرنا، کوئی اتنی زیادہ ان کے پاس اپنے جیٹس ہیں، جہاز ہیں، کتنی دیر لگتی ہے آپ کو آنا اور 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے جو پاکستان سے گیسٹ گئے ہوئے تھے بڑے ایک اس میں وولٹائل سچویشن میں انہوں نے امپورٹنس دی ہے. سو یہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ایک انیزی ریلیشن شپ یا سعودیز کی طرف سے جیسے آپ نے کہا منارکی ہے یا ان کے ذہن میں ہے، وہ ضرور اس پہ ایک اس کے جسچر ہے. ایک اور بات پہ ضرور مجھے بتائیں کہ ایک اور ایریٹینٹ جب یہاں ان ملاقاتیں ہو رہی تھیں آرمی چیف صاحب کی وہاں سے ان کے ڈیفینس کے لوگوں سے یا ان کے پورے ان کے بھائی سے MBS کے بھائی سے ہو رہی تھی، اسی وقت شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں قطر کے ایمبیسڈر کو انہوں نے، یہ خالد صاحب شاید ان کا نام ہز ایکسیلنسی کا، ان کو بلا کے فارن آفس میں ملاقاتیں کر رہے تھے. اس پہ بھی سنا ہے سعودیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ ایک دن جو ہے مطلب آپ نے ضرور اسی دن کوئی نہ کوئی یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے اپنا میلہ رچا لیا کہ اگر ادھر وہ سعودیز میں گئے ہوئے ہیں DGISI اور آرمی چیف تو ہم بھی یہ میسج دے رہے ہیں کیونکہ قطر کا اور سعودیز کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ان کا ہے. یہ قریشی صاحب کو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ٹیم ورک ہے. لوگ تو کہہ رہے تھے شاید قریشی صاحب نے اکیلے آپریٹ کیا، بٹ اٹ سیمز اے ٹیم ورک. ایک دن انتظار نہیں ہو سکتا تھا. سعودی عربیہ کی بڑی حساسیت ہے کئی چیزوں پہ، اور اس وقت جب کہ یہ ٹینشن چل رہی تھی تو یہ ایک ایشو کو بھی انہوں نے نوٹ کیا ضرور ہے کہ اسی دن ہی جب چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات وہاں پہ جاری تھی تو یہاں قطر کے ایمبیسڈر کے ساتھ ملے تھے. آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ان چیزوں کا سمبلزم دیکھتے ہیں، تو بالکل تھوڑا سا یہ بھی انہوں نے نوٹ کیا ہے. اور یہ ہمیں سعودی عربیہ سے بات چیت کے دوران پتہ چلی، ہم نے تو خود بھی غور نہیں تھا کیا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. تو یہ چل رہا ہے کیونکہ ان کا زیادہ حساسیت جو ہے وہ زیادہ جذباتی معاملات میں ہے. ہماری ایران کے ساتھ ابھی کوئی ریسنٹلی کوئی بہت بڑی ڈیفینس یا ٹریڈ کی ڈیل نہیں ہوئی ہے. ٹرکی کے ساتھ بھی ویسے ہی چل رہا ہے، کوئی وہ نہیں ہوا. مگر چونکہ ان دا پائپ لائن ہے، باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ایک نیا بلاک ایمرج کر رہا ہے پاکستان، ایران، ٹرکی، چائنا اور اس طرح کی باتیں. یاد رہے کہ چائنا کے تعلقات ہم کہتے رہتے ہیں UAE اور سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ اس طرح کی بلاک والی پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. مگر چونکہ بلکہ چین جو ہے، سوری آپ کی بات کر، چین سب سے زیادہ آئل امپورٹر ہے سعودی عربیہ سے، سب سے زیادہ منگاتے. بلکہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی، بہت بڑا بم شیل تھا کہ شاید وہ ان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی میں بھی چائنیز جو ہے نا سعودیز کو مدد دے رہے ہیں. وہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ شاید اسے امریکہ سو ان کے ریلیشن شپ بائی لیٹرل تعلقات یا ٹریڈ جو ہے نا وہ میرا ان سعودیز نے خود کہا کہ سب سے زیادہ. وہ لاسٹلی وہ سپیک میں بھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو چائنیز جو سپیک کر رہے ہیں. اور آج کل بھی اتفاقاً آج کل میں چینی ڈیلیگیشن بھی سعودی عربیہ آیا ہوا تھا، اسی وقت بھی ساتھ میں موجود تھا. تو مگر سعودی عربیہ کا
टर्की ईरान के साथ, तो अब देखें ना वेरियस लेवल के इश्यूज हैं, एक शिया सुन्नी का तजाद रहता है, एक मोनार्की वर्सेस ये पॉपुलर मूवमेंट का रहता है, अरब अजम का रहता है, फिर अरब और तुर्कों का एक रहता है। सो ये काफ़ी लेयर्स हैं, फिर इलाकाई ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स है वहाँ पे। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा मुहतात रहते हैं अनटिल एंडलेस कि आप वो मैसेज देना चाहते हो। दूसरा, अगर देना चाहते हो तो फिर आपकी जो है सख्त होनी चाहिए उसको इकनॉमिकली ख़ास तौर पे सस्टेन करने की। हमारी जो कि नहीं है, हम बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में हैं। हमारा अभी भी डायर स्टेट से जो कहते हैं ना, अभी नहीं निकले इकनॉमिकली। हम अभी भी उनके सऊदी रेमिटेंसेस पे, सऊदी लोन पे, सऊदी डिफर पेमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब निकल जाएंगे तो फिर ठीक है, आप फिर ज़्यादा इंडिपेंडेंट वो करें, मगर फ़िलहाल इस तरह के बयानात से ग्रेज करना चाहिए। और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया का अभी टर्की के साथ जो है ना, ईरान से भी ज़्यादा हसासियत हो गई है, क्योंकि वो जो पॉपुलर लाइन जब लेते हैं और उनका कतर का, ईरान का, तो वो अपने आप को जो है अर्दगान के साथ जो है ना, उनका एक स्पेशल एक किस्म का क्लैश चल रहा है। पर्सनालिटी क्लैश भी है, एक मुल्की और इलाकाई क्लैश तो है ही है, वो थोड़ा सा पर्सनालिटी क्लैश भी मोहम्मद बिन सुल्तान और तैयब अर्दगान में मौजूद है। हाँ, ये पर्सनैलिटी क्लैश वाली आपने बड़ी अहम बात की। इस पे बात करेंगे कि कुछ और भी क्लैशेज हैं पर्सनैलिटी के। आमिर, जो बातचीत हो रही थी कुछ वो ज़राए से, तो उनसे जब ये पूछा गया कि अब क्या हुआ है, व्हाट मतलब क्या सऊदीज़ की क्या डिमांड थी और पाकिस्तान की क्या थी, असल ख़बर भी ज़रा उनके साथ शेयर करते जाएँ। तो हमें ये बताया जा रहा है ज़राए से, वो ये कह रहे हैं कि सऊदीज़ ने कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं रखी इनके सामने। उन्होंने कहा जनाब कि हमें सिंपली ये चाहिए कि आप जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, आपके हमारे बड़े रिलेशनशिप थे और आपको पता है, जैसे आपने भी कहा पिक्यूलियर हमारी एक उसकी सिचुएशन है उनके साथ। उनको इस बात पे एतराज़ है कि आप उसको तुर्की को या तैयब अर्दगान साहब को, जिनके साथ इनके मसाइल हैं, आप उनको ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान मतलब वो बात ऑब्वियस भी है, सपोर्ट हमने करते हैं, बंदे आपके हम अपने यहाँ मंगवाते हैं। बल्कि उसने सीरी ने भी लिखा अपने आर्टिकल में कि आगे वो जो विजन 2030 है उसका जो MBS का, तो उसमें हमने और लाखों पाकिस्तानी लेंगे, यहीं से लेंगे। सो इंसेंटिव भी साथ में रखा है उन्होंने। सो उनको ये है कि हमें आपसे कोई और बहुत बड़ी बिग फेवर नहीं चाहिए। हम ये रखते हैं कि जो इससे पहले लास्ट ईयर, मैं फिर क्लियर कर दूं, ये सारा मामला ख़राब होना शुरू हुआ अक्टूबर से। लास्ट ईयर जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके UN में स्पीच की और तैयब अर्दगान साहब को उन्होंने बहुत बड़ा वो किया, उनके साथ तस्वीरें हैं, सारी चीज़ें। सऊदी उस पर भी नाराज़ हुआ कि जहाज़ हमने दिया, रायल शहजादे ने दिया, हमारे जहाज़ पे गए हैं और लीडर आपने जाके तैयब अर्दगान साहब को वहाँ पे बना दिया। ये उनके कंसर्न थे। जो बाद में खबरें भी आई कि रस्ते से उन्होंने वापस बुलवा लिया अपना जहाज़। तो उसके बाद तो बात समझ में आती है कि उस वक्त हम नहीं मान रहे थे कि स्टेट लेवल पर नहीं होती, लेकिन अब तो लगता है उस बात पर नाराज़ है। प्लस वो एक और बात भी उसमें आ रही है कि उस पर भी थोड़े से उस पर अफेंड हुए हैं कि आपने खड़े होकर कहा जी कि हमें सऊदीज़ ने कहा जी हमारी उनसे आर्बिट्रेशन करें। वो कहते हैं जी इन्होंने खुद कहा कि हमें कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जी मैं आर्बिट्रेशन करवाता हूं। हमने कहा चलें ठीक है जी, और फिर जाके कह दें नहीं जी सऊदीज़ कह रहे हैं या उस पर कह रहे हैं। वो भी उनको थोड़ा सा वो लगा। सो ये प्रॉब्लम शुरू हुए जब लास्ट ईयर अर्दगान साहब के साथ इनकी तस्वीरें आई, इनके साथ बड़ा इनका आपको याद होगा उन्होंने इनको चूमा वगैरह सब कुछ किया, उन्होंने जो इनका ये बोसा वगैरह लिया एज ए कम्प्लीमेंट के तौर पर। सो वो ये समझ रहे हैं कि आप हमारे साथ थे, हमारे साथ खड़े थे, तो हमारे साथ ब्लॉक में खड़े रहें रादर देन ज्वाइनिंग अनदर। उनकी एक ही डिमांड है, ये डिमांड पाकिस्तान मीट कर सकेगा तुर्की ईरान? नहीं, हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है मेरा ख्याल उसमें कि हमारे ईरान के साथ हमसाया मुल्क के अपने तल्लुकात है, इंडिपेंडेंट है, और हमेशा हमने बैलेंस किया है। टर्की के साथ हमारी बहुत ज़्यादा पीपल टू पीपल प्यार, तारीखी तौर पे प्यार है, मोहब्बत का रिश्ता है, वो भी वैसे ही रहेगा, सऊदी अरब से रहेगा। सिर्फ ये होता है कि इस तरह के बयानात से जब आप लगे कि एक की तरफ टिल्ट ज़्यादा कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ दी अनदर, तो फिर होता है। सऊदी अरब की जो हसासियत है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप की हमेशा एक चकलश रहती है, और किंग फैसल के ज़माने से वो, और क्योंकि हरमैन शरीफैन के वो वारिस भी हैं, तो वो समझते हैं कि उनका एक ख़ास मर्तबा है। तो ये तैयब अर्दगान साहब को रिसेंटली ये उस्मानिया की एहया और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये ड्रामे श्रामे बनने और पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर हुए हैं, तो उनको ये लगता है कि ये इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप के ये भी कंपेटिटर हैं। और क्योंकि सऊदी अरेबिया में स्ट्रीट्स के ऊपर एक थोड़ा सा तलातुम है कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया के ओपन अप करने से, क्लब खोलने से, औरतों की आज़ादी, नए शहर और ये बातें, और फिर UAE के इसराइल को एक्सेप्ट करने से, ताल्लुकात बहाल करने से,
اور اب سنا ہے عمان اور بحرین بھی اس پائپ لائن میں ہیں، تو عام سعودی شہری جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی حساسیت بڑھ گئی ہوئی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی جو لیڈرشپ ہے، مونارکی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ہوا دے رہے ہیں طیب اردگان صاحب، کیونکہ وہ جب اخوانوں کی جب یہ وہ ہوتی ہے، وہ پاپولر موومنٹ ہے، وہ ایجپٹ میں بھی ہے، عراق، شام، ان سارے ملکوں میں. یہ افغانستان والے اخوان نہیں، یہ اخوان نہیں اخوان یہ جو ہے نا اخوان المسلمین کی جو تحریک رہی ہوئی ہے، کئی دہائیوں سے رہی ہوئی ہے، وہ نیچے پنپتی رہتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ اخوانیوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ڈسٹربنس کرنا چاہتے ہیں. اور لاسٹلی عامر کو ایک اور بھی آ رہا ہے کہ اس پہ طیب اردگان سب کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو مکہ پاک ہیں، مدینہ پاک جو ہے نا، ان کو ایک جوائنٹ ایک مسلم ایک بنائی جائے جو اوور سی کرے، انتظامات بھی دیکھے، اور اس کا سعودی رجیم سے، حکومت سے تعلق نہیں ہے. سو آلریڈی ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر جو ہے ان کو خاص طور پہ خطرہ زیادہ ہے، سعودیز کو زیادہ ہے کہ جب آپ اچھا ایرانین کے ساتھ پہلے ان کو مسئلے حج کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ وہاں پہ وائلنس بھی ہوا تھا جب وہاں پہ ایران سے لوگ گئے تھے، کوئی نعرے بازی کی تھی. اب ترکی ساتھ مل گیا ہے، اب ساتھ پاکستان اگر مل جاتا ہے تو اٹ وڈ بی بگ ایک ان کے لیے، میرا خیال ہے وہ سمجھتے یہ چیز سب سے بڑی میرا خیال ان کے ذہن میں ہے. اصل میں جب برے تعلقات ہوں تو پھر یہ حساسیت بننا ہے، ورنہ تاریخی طور پہ ہماری آر سی ٹی تھی جس کے اندر ترکی، ایران اور پاکستان کے باقاعدہ سڑک وہ بن گئی، پھر رک گئی، جو ہے سلسلہ یہ سلسلے رہے، اور اس میں عربوں کو پہلے پرابلم نہیں تھی. مگر برے حالات میں جب ٹینشن کی فضا ہو تو یہی معاملات ذرا دوسری آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو وہ کرتے ہیں، اس میں ہم علیحدہ کس وقت بات کریں گے کہ پاکستان نے 70 سال تک یا 40-50 سال تک کیسے بیلنس اسٹرائک کر کے رکھا ہے کہ سعودیز بھی خوش تھے ہمارے ساتھ، ایرانین بھی تھے، ٹرکس بھی تھے، ملیشیا بھی تھا. واٹ از مطلب گون رانگ ود ان لاسٹ 6 منتھ، جو میں کہہ رہا ہوں نومبر سے ہوئی ہیں، پچھلے سال اکتوبر نومبر سے، ایسا کیا چیزیں ہم نے کی ہیں یا انہوں نے کی ہیں؟ سپوز میں ان کو بھی، چلو ان کو سعودیز کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس پہ باقاعدہ ایک تفصیلی میرا خیال گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا چیزیں کہ بہت ساری تنقید آپ بھی کر رہے تھے، دوسرے لوگ بھی کر رہے تھے، جو تو کہ جناب کے طاہر اشرفی صاحب ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہوئے ہیں. چلیں وہ جو بھی تھا، اور اس وقت ہم کہہ رہے تھے اس کی مثبت خبریں آ رہی ہیں. اس کی مثبت یہ ہے کہ ان کی لابنگ جو تھی، جو وہ کہہ بھی رہے تھے اس وقت، میرا خیال ان کا اسٹیٹمنٹ بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی وغیرہ پہ، کہ انہوں نے کہا تھا برف یہ پگھل رہی ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو کہہ رہے ہیں یہاں سچویشن ڈیفیوز ہوئی ہے، تو اس ڈیلیگیشن کا بھی بارے میں کہا ہے کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں رول ہے. بہرحال لاسٹلی عامر صاحب اس کو اسی پہ کریں. میرا خیال ہے کہ جو ان کی وزٹ ان کی ہوئی ہے، ان کے آرمی چیف کی، ڈی جی آئی ایس آئی کی، بہت ساری چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں، بہت کچھ اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا. عامر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں چیزیں اب مزید خراب نہیں ہوں گی، لیکن قریشی صاحب نے یہ قطر کے امبیسڈر سے ملاقات کر کے میسیج تو بھیجا ہے کہ چیزیں شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ کوئی اس میں یہ پائپ لائن میں. لیکن وہ بڑی خبر یہی تھی کہ ان کی ایم بی ایس کی ملاقات جو ہے پاکستان کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے نہیں ہوئی. سو لیٹ سی کہ وہ دوبارہ واپس جاتے ہیں اور درمیان میں کچھ چیزیں سیٹل ہونے والی ہیں، وہ سیٹل ہوتی ہیں. ہم اس کو آنے والے دنوں میں فالو کرتے رہیں گے.